السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے بھی درس کا عنوان ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، صحت دے، ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو دیندار بنائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور مصیبت سے رب کائنات ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ اسلام کو غالب کرے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے، آمین۔ میں نے پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عملوں کے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ عمل کرنے والا میرے راستے پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، میری سنت پر نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ کے خلاف ہو، وہ شیطانی عمل ہوگا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے عملوں سے روکا ہے جس سے انسان اور انسانیت کا نقصان ہو، چاہے دنیاوی حیثیت سے اور چاہے اخروی حیثیت سے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت اور برکت والا بنا کر کے آخری پیغمبر بنایا تھا، قیامت تک والوں کے لیے آخری پیغمبر، جو اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت تھے اور محسن انسانیت تھے، سارے لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ اور وہ عمل جس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ عمل کرنے والا ہمارے طریقے پر نہیں ہے، تو اس عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس عمل کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کی عقیدت، آپ کا احترام، آپ سے محبت ہمارے دلوں میں، آپ سے محبت ہمارے دلوں میں لبالب بھرا ہوا ہے، تو آپ کے طریقے سے بھی، آپ کی سنت سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے اور اس پر اپنانا چاہیے۔ اسی سلسلے کی چند روایتیں میں آج بھی آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ آج کے درس کی پہلی روایت، من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا او قد عصا، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ روایت کا ترجمہ کرنے کے بعد میں تھوڑی سی روشنی اس روایت پہ ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے مخاطب مسلمان اور مسلمانوں کا سب سے قیمتی طبقہ نوجوان ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے تیر چلانا سیکھ لیا، ثم ترکہ، پھر تیر چلانا بند کر دیا، بھول گیا، تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، بلکہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پورے دنیا کے انسانوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ منتخب دین ہے، جو سراپا رحمت ہے، سراپا امن و شانتی ہے، سراپا دہشت گردی کے خلاف ہے، اس دین کے اندر جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت پر خاص توجہ دیا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر تیر اندازی، اس زمانے میں تیر تھا، اب آج جو تیر کی جگہ پر ہو، تیر اندازی سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تیر چلانے کا طریقہ سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ بچوں کو بھی سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو تیر چلانا جان جائے، سیکھ جائے، نشانہ بازی جان جائے،
اس کے باوجود وہ بھول جائے، چھوڑ دے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی حفاظت کیسے کرے گا؟ انسان اپنے پڑوسی، چاہے پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اپنے مال اور جائیداد کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب نشانہ باز ہے، پہلوان ہے، تیر رکھ کے چلتا ہے، تیر چلانا جانتا ہے، تیر چلانا میں ماہر ہے، تو وہ اپنی حفاظت خود کر لے گا، اپنے مال کی حفاظت خود کر لے گا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت خود کر لے گا، اور اپنے پڑوسیوں کی حفاظت خود کر لے گا، چاہے پڑوسی مسلم ہو یا نان مسلم، کیونکہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کو بھی حقوق دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام وہ اسلام ہے جس کے اندر پڑوسی کے بارے میں، چاہے یہودی پڑوسی ہو، ہندو پڑوسی ہو، مسلمان پڑوسی ہو، کسی بھی طبقے اور کسی بھی فئہ کا وہ آدمی ہو، اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے خاطر، اپنے ملک، اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نشانہ باز بنیں، تیر چلانا سیکھیں، گلیل چلانا سیکھیں۔ دیکھو بھائی، آپ کے مرغی کا چوزا گھر میں پلا ہوا ہے، آپ کے دوار پہ چل رہا، بعض چڑیا آپ کے، بعض ایک چڑیا ہوتی ہے، یا گدھ ایک چڑیا ہوتا ہے، یا چیل ایک چڑیا ہوتی ہے، آپ کے مرغی کے چوزوں کو جھپٹنا چاہتی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے مرغی کا چوزا۔ اگر آپ غلیل چلانا نہیں جانتے، بندوق چلانا نہیں جانتے، تیر چلانا نہیں چاہتے، آپ اپنے مرغی کے چوزوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ سفر پر ہیں، ڈاکو آ گئے، چور لفنگے آ گئے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، آپ کی بیوی کی عزت و ناموس لوٹنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت و ناموس سامان لوٹنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے ہنر نہیں جانتے ہیں تو آپ کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ آپ کے پڑوسی میں چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، چاہے وہ پڑوسی کسی بھی دین و دھرم کا ہو، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ ظالم و محارب نہیں ہے، آپ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو مسلمانوں کو چاہیے، خاص طور پر، کیونکہ مسلمان ہی سارے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو سب کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لوگ اسلام کو پڑھیں، اور ہمارے رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی طرف سے لڑنے کے لیے آج ہمارے ہندوستان کے اندر سکھ برادری بھی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو محمد کی گستاخی کرے گا اس کا گردن اور ہاتھ کاٹ دوں گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانتے ہیں، جو ان کے اخلاق کو جانتے ہیں، جو ان پہ نازل کیے گئے اسلام کو جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا نبی مظلوم ہوا ہے، ظالم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے تو دشمنوں کے ساتھ وہ اخلاق پیش کیا ہے، یا ایسے اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا ہے جس کی مثال اور اگزامپل دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں پیش کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں پیش کر سکتی ہے، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے باشندوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مال اور جائیداد اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے پڑوسیوں، گاؤں، شہر کے باشندوں کی چوروں سے، لفنگوں سے، ظالموں سے حفاظت کے لیے تیر یا جو بھی چیز ہو اسے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اسے جائز جگہ پر استعمال کرنا چاہیے جہاں استعمال کرنے کے آپ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم تیر چلانا یا ایسی کوئی چیز چلانا سیکھ لیں تو ہم اس کو چھوڑ نہ دیں، ہم اس پر برقرار رہیں، کیونکہ اگر چھوڑ دیں کہ تو نبی کے سنت کے خلاف ہوگا۔ دوسری حدیث، من رمانا باللیل فلیس منا، اللہ کے، اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں میرے اوپر حملہ کیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔
رات سونے کا ٹائم ہے، آرام کرنے کا ٹائم ہے، لوگ بے ہوش ہوتے ہیں۔ اب آپ سے کسی کی عداوت ہے، کسی سے نفرت ہے، چپقلش ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی بھی ہو، آپ جا کر کے دھوکہ، وہ آپ سے محارب نہیں، میدان جنگ میں نہیں ہے، آپ جا کے اس کو دھوکے سے قتل کر دیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دراصل منافق لوگ مسلمان عورتوں پر رات میں حملہ چپکے سے کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ آپ کی کسی کی عداوت ہے، دشمنی ہے، صلح پیدا کرو، دوستی بڑھاؤ، اپنا ہو یا غیر ہو، جا کے رات میں چپکے سے اسے تیر چلا کے مار دو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل کچھ الگ الگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں ہمارے اوپر تیر برسائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی لیے یہ زمین اللہ کی زمین ہے، یہ آسمان اللہ کا آسمان ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، امن، شانتی، سکون، اطمینان، عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے، حیوانیت، درندگی، درستگی، یہ سب آتنکوادی ختم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم امن کا پیغام پھیلائیں، اور جب ظلم حد سے آگے بڑھ جائے، لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یدھ کیا، جنگ کیا، ظالموں سے یدھ کیا ہے، دہشت گردوں سے جنگ کیا ہے، امن پسندوں سے اللہ کے رسول نے کبھی جنگ نہیں کی ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ظالمانہ طور پر جنگ کر کے، یدھ کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ پر ایمان لانے والے یا آپ کے طریقے سے حکومت کرنے والوں نے کسی بھی مخلوق پر ظلم کیا۔ اللہ کی زمین پر جب ظالم زیادہ ہو جائیں گے، دہشت گرد زیادہ ہو جائیں گے، جن کی وجہ سے امن و شانتی کا خون ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں سے مقابلہ کیا ہے۔ اور یہ ہر ایک چاہتا، کون حاکم چاہتا، کون پبلک چاہتی کہ ہمارے گاؤں، ہمارے شہروں میں لڑکیوں کا اغوا کر لیا جائے، گاؤں مکانات جلا دیے جائیں، گھر جلا دیے جائیں۔ ان لوگوں کی بچیوں کا کڈنپ ہوتا اور ان لوگوں کے گھر جلائے جاتے جو دوسرے انسانوں کا گھر جلوا رہے ہیں، یا لڑکیوں کا کڈنپ کروا رہے ہیں، یا لوگوں کو پکڑ کر مار رہے ہیں، وہ اپنے دلوں سے پوچھیں ان کے اوپر کیا ہوتا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ مسلمانوں نے بہت ساری جگہوں پر بہت زمانے تک حکومت کی ہے، لیکن کبھی ظلم کا معاملہ نہیں کیا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ظلم کا معاملہ کرتے تو وہ لوگ جو آج تہمت لگاتے اس صفحے ہستی پر باقی ہی نہیں رہتے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا۔ اے مسلمانوں، آپ کا دین امن پھیلانے کا حکم دیتا ہے، امن کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ظلم سے روکتا ہے، اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر ہماری کسی سے چپقلش کو، تو اس طرح رات میں حملہ کر کے دھوکے سے قتل کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تیسری بات، اقتلوا الحیات کلہن فمن خاف ثارہن فلیس منا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور اسلام میں جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت پر خاص دھیان دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے مختلف انداز کے سانپ اور بچھو پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کس لیے پیدا کیا ہے، اور قبر میں بھی ہوں گے، جہنم میں بھی ہوں گے، دنیا میں بھی۔ لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سانپ اور بچھو کو جہاں پاؤ قتل کر دو، مار دو، کیونکہ سانپ اور بچھو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ والا ہے کہ اللہ کا دشمن ہے، مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، مالدار ہے یا غیر مالدار ہے، وہ سارے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے سانپ اور بچھو کی نہیں۔ کھوپڑا ہو، ناگن ہو، کوئی بھی سانپ زہریلا نقصان دہ ہے کہ نہیں ہے،
اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتل الحیات، اژدہوں کو، سانپ اور بچھو کو قتل کر دو۔ اگر کوئی شخص اس ڈر سے انہیں قتل کرنا چھوڑ دیا کہ کہیں میرے اوپر سانپ یا بچھو حملہ نہ کر دے، تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ جا رہا گوہون، ناگن، کوئی زہریلا سانپ بچھو آپ دیکھ رہے ہیں، ارے یار کہیں میرے اوپر حملہ نہ کر دے، آپ چھوڑ دیے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے طریقے پر نہیں۔ کیوں طریقے پر نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا یہ سارے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، سانپ بچھو پہنچا جائیں گے کہ نہیں پہنچا دیں گے؟ اور تم قتل کرنا چھوڑ دو، میں کہتا ہوں قتل کر دو، تم کہتے ہو قتل نہیں، ہمارے اوپر مجھے کاٹ نہ لے، ڈنک نہ مار دے، تو ہمارے طریقے پر نہیں۔ یہ ہے جہاں بھی سانپ اور بچھو دیکھے کسی بھی تدبیر سے اسے قتل کر دے۔ اب کوئی بیوقوف مورخ کہے اسلام کے اندر سختی ہے تو وہ بیوقوف ہے، اپنی عقل پر ماتم کرے۔ اگر ہم اس سانپ گوہون کو یا ناگن کو یا بچھو کو جو جس کو پائے گا، جس کو اپنے خلاف پائے گا، کاٹ لے گا، ڈنک مار دے گا، ہم اس کو نہ ماریں تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہوگی یا دشمنی؟ انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہوگی کہ دشمنی؟ کیونکہ وہ سانپ نہیں دیکھتا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جہاں بھی سانپ پاؤ اسے قتل کر دو۔ یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ سانپ پال کر بیچتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ نہیں۔ سانپ بیچنا، سانپ کی تجارت کرنا کیا ہوا؟ حرام اور ناجائز۔ چلو ملکوں میں غربت کے ناطے جو بھی پا جاتے بیچارے اپنا پیشہ روزگار بنا لیتے ہیں۔ میں ان لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بہت ساری جگہوں پر اژدہوں، زہریلے سانپوں کی پوجا کی جاتی ہے، دودھ چڑھایا جاتا ہے، شراب چڑھایا جاتا ہے، اور ماننے کیا بھگوان مانا جاتا ہے۔ اے لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، یہ سانپ اژدہا ہے، کاٹ کھانے والا ہے، ڈنک مارنے والا ہے، اور اللہ کی بغاوت کرو گے تو قبر میں بھی یہ ڈنک مارے گا، جہنم میں بھی ڈنک مارے گا۔ یہ سانپ پربھو نہیں ہو سکتا، یہ بھگوان نہیں ہو سکتا، یہ داتا نہیں ہو سکتا، یہ ہانیکارک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، رحم دل ہو سکتا ہے۔ ناگن جانتے ہیں نا؟ ناگن اگر آپ کو دیکھ لے یا آپ کا پیر اس کے پاس جائے یا آپ کے گھر میں آ جائے، موقع پاتے کاٹ لے گی کہ نہیں کاٹ لے گی؟ ہم اس کو دودھ چڑھائیں گے، ہم اس کو پوجیں گے، ہم اس کو بھگوان مانیں۔ وہ کیا؟ وہ تو ایک مخلوق ہے، سب کچھ دینے والا وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ تو سانپ کا قتل کرنا فرض اور واجب، بلکہ حرم میں بھی اگر اژدہا آ جائے تو اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حرم میں جہاں کسی چیز کو مارنا حرام، اور سانپ کی تجارت حرام اور ناجائز ہے۔ کسی بھی مخلوق کو اللہ کا درجہ دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھ نہ کاٹے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، خاص طور پر اور دنیا کے سارے لوگوں عام طور پر سن لو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کرنے والا مہربان ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے اور مہربانی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک آدمی کا چہرہ مہرہ کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتلا دیا، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، پریکٹیکل شکل میں بھی کر کے بتا دیا، سمجھا دیا۔ اب ایک آدمی مونچھ لمبی لمبی رکھے رہا ہے، بولے تو تھوک یہاں لگے پھر منہ میں جائے۔ ابھی میں بول رہا ہوں، تھوک نکل آیا یہاں لگا تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ برا لگے، دیکھنے میں برا لگے کہ نہیں لگے گا؟ مونچھ منہ میں جا رہے، مونچھ یہاں جا رہے، مونچھ وہاں جا رہے، چہرہ مورا اچھا لگے گا؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ یہ کیا یار حیوان بنا ہوا؟ حیوان مونچھ نہیں کاٹتا، بلی کتے مونچھ نہیں، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا۔ بس صورتی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہونٹ کے نیچے نکل آئے، منہ میں جانے لگے، ادھر ادھر بکھر رہا ہے، بدصورت اور سامنے رہنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کو پست کرنے کا حکم دیا، چھوٹی کرنے کا حکم دیا، داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے اور آج دیکھیے جہاں جہاں کے آپ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ مونچھ کاٹتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہاں میری مونچھ ایسی ہے۔ مونچھ رکھو، مونچھ خوبصورتی ہے، لیکن اس کو بناؤ سنگار کر کے رکھو۔ تو اگر کوئی مونچھ کاٹتا ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہمارے طریقے پر، اتنی معمولی چیز بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اللہ کے رسول، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی خوبصورت تھے، اپنی امت کو بھی خوبصورت راستہ بتلایا ہے، لباس میں، چال و ڈھال میں، اخلاق میں، معاملے میں، عبادت میں، چہرے مہرے میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت رہنے کا حکم دیا ہے۔ بدصورتی ہے نبی کے سنت اور نبی کے طریقے کی مخالفت کرنا، کیونکہ ہمارے نبی اللہ کے پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے، جن کے اوپر ظالم ہی ریمارک کر سکتا ہے، ان کی سیرت اور طریقے کو پڑھنے والا کبھی ریمارک نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعهم فمن ساکنہم او جامعہم فلیس منا۔ مشرکوں کے ساتھ رہنا سہنا چھوڑ دو، مشرکوں کے ساتھ رہنا سہنا بسنا چھوڑ دو۔ جو ان کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ اکٹھا ہوگا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس کو آپ اس انداز سے سمجھیے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے اخلاق پر ہوتا ہے، دوست کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی اس زمین پر سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود، اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کے ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے ناموں اور خوبوں میں شریک و ساجیدار کرو۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں کے ماحول میں رہتا ہے، خالی انہی لوگوں کے ماحول میں جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان کے اخلاق کو قبول کر رہا، ان کے چال ڈھال کو قبول کر رہا، ان کے دین پر چلنے لگا، یا اثر ہو سکتا ہے، ایسے ماحول میں رہنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ شرک اور کفر یہ سب سے بڑی دہشت گردی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اگر مشرکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ بگڑ رہا، ہمارا اخلاق بگڑ رہا، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، وہ بھی مشرک ہو رہے ہیں، یا ہم آسانی کے ساتھ اللہ کے پسندیدہ دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے والا نبی کے طریقے پر نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ انْتَحَبَ نُحْبَةً مَسْحُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا۔ دین اسلام امانت داری کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام ہر طرح کے ظلم و زیادتی کو حرام کرتا ہے اور روکتا ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ اسی لیے دین اسلام کے اندر چوری، ڈکیتی، ہڑپ لینا، کسی کا مال جھپٹ کر کے بھاگ جانا، اس کو کیا کیا ہے؟ بڑا گناہ شمار کیا ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ کر جائے، چاہے چوری بےمانی کر کے یا لیے ہے لے کے جھپٹ کے بھاگ گیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے۔ کتنی اچھی تعلیم ہے بھائی، ہم کسی کا مال ہڑپ کر لیے، جھپٹ لیے، چھین لیے، لوٹ لیے، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے اوپر ظلم ہوا جس کے ساتھ برتاؤ کیا کہ نہیں؟ اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہو تو میرے اوپر کیا بیتے گا؟
آپ ٹرین میں چل رہے ہیں، روپیہ پاکٹ میں رکھ کر کے چھین لیا، کوئی جھپٹ لیا، کھینچ لیا، لوٹ لیا، آپ کی زمین ہے کسی نے ہڑپ کر لیا، آپ کے گھر میں گھس کے کسی نے چوری کر لی، آپ آئے ڈیوٹی پر، گیا صندوق توڑ کر کے آپ کا ریال نکال لیا، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں۔ یہ امن ہے، اس سے امن پھیلے گا، اس سے سکون آئے گا، اس سے انسانیت میں ہمدردی اور میل ملاپ ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی، دشمنیاں بڑھیں گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم چوری کو حرام کیا ہے، ڈکیتی کو حرام کیا، کسی کے مال کے غصب کرنے کو، لوٹ لینے کو حرام کیا، جھپٹ کر بھاگ لینے کو، جس کو عربی میں اختلاس کہتے ہیں، حرام کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم اگر کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ کر لے، وہ ہمارے طریقے پر، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام جو اپنے ماننے والوں کو اتنی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ اب سارے مسلمان بلکہ ساری انسانیت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین کی اس نصیحت پر اور مارگدرشک پر اگر عمل کریں تو ملکوں سے، گاؤں سے، شہر سے خوف و ہراس ختم ہو جائے گا اور پیسہ بھی بچے گا۔ آج گھر کی دیوار کیوں مضبوط کرنی پڑتی ہے؟ بڑا سا قیمتی تالا کیوں خریدنا پڑتا ہے؟ پرس اور پاکٹ کیوں خریدنا پڑتا ہے؟ چور زیادہ ہے، لپنگے زیادہ ہے، اچٹ لینے والے زیادہ ہیں، غصب کر لینے والے زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے خرچہ بھی بڑھ رہا۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لے، چاہے جس طریقے سے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، فمن وجدہ ذت تفیتین والابتر فلم یقتلہما فلیس منا۔ اگر کسی کو ایسا سانپ ملے جس کے سر پر 2 سفید لکیریں ہوں، یا ایسا سانپ ملے جس کا دم کٹا ہوا ہو اور اسے نہ قتل کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ان دونوں سانپوں کو حرم میں بھی مارنے کا حکم دیا۔ ایک سانپ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ کھوپڑا یا ناگن کہتے ہیں، اس کے سر پر سفید 2 لکیر ہوتی ہے، کھوپڑا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر تاک دے تو حمل بھی گر سکتا ہے، آنکھ پر بھی اثر ہو سکتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے۔ اور کچھ سانپ ہوتے ہیں جن کا دم کٹ جاتا ہے کسی کو ڈنک مارنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ ایسے سانپوں کو قتل کرنے کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ پانے کے بعد اگر کوئی قتل نہ کرے، قتل کرنے کی تدبیر نہ کرے، تو وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جا کے کسی بھی انسان کو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر سانپ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اللہ اس حدیث پر سب کو، ساری حدیثوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے حاکموں کو اللہ ظالم نہ بنائے، عدل پسند بنائے، امن پسند بنائے، اور دنیا کے سارے حاکموں کو اللہ موقع اور توفیق دے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں عدل و انصاف قائم کریں، ظلم کا خاتمہ کریں۔ کسی بھی ملک سے ظلم و زیادتی کے ختم کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری ملکوں کے حاکموں کی ہے، کیونکہ وہ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ظلم ختم ہو جائے گا، اتیاچار بھی ختم ہو جائیں گے، اتیاچاری بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی ملک میں جب ظلم عام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حاکموں کی لاپرواہی ہوتی ہے، بادشاہوں کی لاپرواہی ہوتی ہے، اور اگر بادشاہ ہی ظلم کرنے لگے تو اس ملک میں امن و امان کبھی نہیں پیدا ہو سکتا، اور کوئی بھی طبقہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا وہ سکون کا سانس نہیں لے سکتا۔ اسی لیے دین اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ اسلام امن پسند ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے اور امن کو پھیلاتا ہے اور امن پھیلانے کا حکم دیتا ہے، بلکہ مظلوم کو امن و امان دینے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے آپ اپنے کٹر پنتھی دشمن کو اگر پناہ دیے تو اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہو، بے وفائی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشین گوئی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اِنَّا سَتَكُونُ عُمَرَا، کچھ ایسے گورنر ہوں گے، کچھ ایسے حاکم اور بادشاہ ہوں گے، یکذبون و یظلمون، جو جھوٹ بولیں گے،
اور ظلم کریں گے۔ دنیا کے سارے لوگ کان کھول کر کے سن لے، ہمارے محسن انسانیت جو سراپا رحمت اور دیالو، اتینت دیالو بیان کر کے بھیجے گئے تھے، بڑے مہربان اور رحم دل، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ملک سے دیش بدر کر دیا تھا، سجدے کی حالت میں گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈھالی تھی، اور کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان لوگوں نے ہمارے رسول پر نہ کیا۔ لیکن جب سن 8 ہجری میں فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دنیا کے آنے والے سارے بادشاہوں کو یہ نصیحت اور یہ تعلیم دے کے گئے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب آزاد، کسی سے میں اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ گورنر اور بادشاہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، اور آج ہم اپنے اپنے ملکوں میں خوب آسانی سے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ کرسیاں لینے کے لیے تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ کی فیکٹریاں لگاتے ہیں، اور بے حیائی اس طرح کی کہ وہ جھوٹ کی جھوٹی تعویل بھی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، صرف مسلمانوں پر نہیں غیر مسلموں پر ظلم کرتے ہیں، کمزور طبقے پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کرسی ہے، ہٹلر بننا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے لوگ یہ بات غور سے سن لے اور سمجھ لے کہ ہٹلر کو بھی موت آئی ہے، ہٹلر بھی ذلیل ہوا ہے، فرعون بھی ذلیل ہوا ہے، حامان بھی ذلیل ہوا ہے، ابو جہل بھی ذلیل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن و امان کو پسند کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے حکام و بادشاہ ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم بولیں گے۔ فَمَن صَدَّقَهُمْ بِكَذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنَّا۔ چنانچہ ایسے گورنروں، ایسے بادشاہوں کے جھوٹ کو جو سچ کرے گا، سچ سمجھے گا، تصدیق کرے گا، یا ظلم میں ان کی مدد کرے گا، وہ ہمارے راستے پر نہیں، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول میں وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان میں سے نہیں ہوں، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اور ایسا آدمی حوض کوثر پر نہیں آ سکتا، ایسا آدمی حوض کوثر پر نہیں آ سکتا۔ اور جو ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا، ان کے ظلم میں ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے ہے اور ہم اس میں سے ہیں، اور وہ حوض پر آئے گا۔ لہذا ظلم اور جھوٹ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو آج ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے، لیس منا من حلق وسلق وخرق، صحیح ہو، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ مصیبتوں کا لانا اللہ کا کام ہے، اللہ کسی کو مصیبت دیتا ہے، کسی کو آرام دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے زندگی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے موت دے دیتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ جوان لڑکے کی موت دے دیتا ہے، اکلوتے بیٹے کی موت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ قابض ہے، جو چاہتا ہے، جسے جب چاہتا اولاد دیتا ہے، جب چاہتا اولاد کو، بابا کو، ماما کو اٹھا لیتا ہے، موت دے دیتا ہے۔ ایسی مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی گھر میں وفات ہو یا مصیبت آئے تو ہم کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اور گھر میں کسی کی موت ہو تو اس وقت نوحہ اور ماتم کرنے کے بجائے، رونے اور چلانے کے بجائے، گریبان پھاڑنے کے بجائے، گال اور بال نوچنے کے بجائے، چیخنے چلانے کے بجائے اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس وقت موجود فرشتے آمین کہتے ہیں تمہاری دعا پر۔ زمانے جاہلیت، جو کسی بھی انصافور انسان کو زمانے جاہلیت کی روش پسند نہیں ہے، جب ان کے ہاں موت ہوتی تھی تو نوحہ کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، اپنے بالوں کو نوچتے تھے، زور زور سے چلا چلا کے روتے تھے، گال نوچتے تھے، کپڑے پھاڑتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہماری سنت پر نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، من حلقہ، کہ جس کے ہاں کسی کی موت ہونے پر سر منڈائے، مرنے پر ماتم کے طور پر کیا منڈائے، سر منڈائے، وسلقہ،
زور زور سے گلے پھاڑ پھاڑ کر شکایتیں کر کے چلائے روئے اور کیا کرے، وہ خرقہ اپنے گال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے گریبان پھاڑے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے، ہمارے ماں باپ قریبی رشتہ دار اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا پیدا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جس ذریعے سے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اس پر صبر کرنا چاہیے، ثواب کی امید کرنا چاہیے، مرنے والے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ سر مڈانے سے، گریبان پھاڑنے سے، بال نوچنے سے، نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے کچھ واپس آنے والا ہے؟ بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہمارا یہ اعتراض ہوگا۔ اس زمانے جاہلیت کا طریقہ، اور آج بھی ہمارے ملکوں میں یہ چیز موجود ہے۔ شوہر سعودی عرب کے اندر ہے، عورت نے سنا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، فوراً ہاں بال نوچا، یہ کرنا، چیخ چیخ۔ دل میں نرمی ہوتی ہے، غم ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، غم ہوگا، تکلیف ہوگی، ان کنٹرول آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، یہ جائز ہے، یہ تو نرمی دل کی ہے، یہ تو محبت ہے دل کی، یہ تو ہمدردی اپنے قریب سے دل کی۔ لیکن چیخنا، چلانا، واہ ویلا کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، یہ کہاں جائز ہے؟ اور آنے والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت بہت پہلے ہوئے، آج تک ماتم لوگ منا رہے ہیں۔ محرم کے مہینے میں ملیدہ کھا رہے ہیں، مامنے کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسے کرنے والے اللہ کے رسول کے سنت و طریقے پر نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، قرآن وما ادراک ما القرآن، قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ سارے لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھو، صحیح تفسیر پڑھو، انسان بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے، اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بات دل میں اترے گی۔ جب اللہ دل میں ہدایت ڈال دے گا، اللہ کی بات دل میں اتر جائے گی، تو ایک بھلے منش بن جاؤ گے، اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اور قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ نے جو آواز دی ہے، قرآن کے تجوید اور حروف کا مکمل خیال کر کے گا کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ آواز کو خوبصورت، گانے سے مراد اللہ کے رسول فرماتے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہ پڑھے، آواز کو خوبصورت بنا کر کے نہ پڑھے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کو تلاوت کو اپنی آواز کو اچھی بنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ایک الف ہے 4 الف بڑھا دو، جہاں چھوٹا غنہ ہے بڑا غنہ، الحمد للہ رب، یہ طریقہ نہیں ہے۔ حروف کو مت بدلو، جیسا کہ بہت سارے مولوی لوگ گاتے ہیں یا بہت سارے لوگ گاتے ہیں، اذان کو جب گانا شروع کرتے ہیں اللہ کئی الف بڑھا دے، الحمدللہ رب العالمین، اس میں حروف کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے جتنی اچھے آواز سے پڑھ سکتے ہو اچھی آواز سے پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آواز دی ہے، بنانے کا طریقہ ہر ایک کو معلوم ہے، کیونکہ قرآن سراپا رحمت ہے، اور جب اس کو خوبصورت آواز میں پڑھو تو دل میں خود ایک سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور سننے والے پر بڑا پربھاؤ اور اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے ائمہ حرمین شریفین، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اس پر ایمان رکھنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کے پیغامات کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، اور ائمہ حرمین کی حفاظت فرمایا ہے۔ جب ائمہ حرمین شیخ سدیس، شیخ سلیم وغیرہ قرآن پڑھتے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن وہ الف جہاں 1 ہے 4 نہیں بڑھا دیتے تجوید کے ساتھ، مزہ آتا کہ کچھ بھی نہ سمجھو لیکن رونا آتا ہے۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں جائیے، ایک امام کی آواز بہت خوبصورت ہو اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ قرآن ہے تو قرآن کو اللہ کی دی ہوئی
اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بناؤ سنگار کر کے پڑھنا چاہیے۔ آخری حدیث اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من عمل بسنت غیرنا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت، ہمارے طریقے پر وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کے طریقے پر چلے۔ بڑی بھاری بات ہے، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، انگوٹھے سے لے کر اوپر تک جان ڈالیے۔ ہمارے طریقے پر، ہماری سنت پر، ہمارے منہج پر وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے علاوہ، ہمارے غیر کی، ہمارے علاوہ کے طریقے پر چلے، ہر چیز میں، کیونکہ سب سے بہتر طریقہ رحمت للعالمین کا طریقہ، سب سے بہتر سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے اور منہج کو، رہنمائی کو چھوڑ کر کوئی کسی غیر کے طریقے کو اپنائے، وہ ہمارے طریقے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی جیسا اللہ تعالیٰ نے چال دی ہے ویسے چلو، ویسے چلنا چاہیے، چلنے کا انداز۔ اب کوئی مٹک کر چلنے لگے تو بنا کی چال، اللہ کے رسول نے بولنے کا انداز دیا ہے، بتایا ہے۔ اب کوئی اپنی بات میں بہت تکبر اور گھمنڈ اور نخرے سے ایسے بولے تو اب اسی کی ہم نقل کرنے لگے، اسی کے طریقے کو اپنا لے، سادہ طریقہ چھوڑ دے، تو اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ چند حدیثیں ہوئیں جو میں نے آپ کے درس میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ہمیں آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن جزا۔